TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ آئندہ سال کے لیے وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک میں مسابقت کو بڑھانے اور قیمتوں کو کم کرنے کے لیے نئے بین الاقوامی گروسروں کو کینیڈا کی طرف راغب کرنا شامل ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آئندہ سال کے لیے وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک میں مسابقت کو بڑھانے اور قیمتوں کو کم کرنے کے لیے نئے بین الاقوامی گروسروں کو کینیڈا کی طرف راغب کرنا شامل ہے۔ 29 جنوری کو پارلیمنٹ کی واپسی اور اس موسم سرما کے آخر میں متوقع اگلے وفاقی بجٹ سے قبل پوری وفاقی کابینہ 3 روز کے لیے مونٹریال شہر میں ہے۔ کینیڈینز کے لیے زندگی کی قیمتوں کے مسائل اب بھی سر فہرست ہیں اور پولز میں یہ نشانیاں ہیں کہ ووٹرز فیڈرل لبرلز کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے زیادہ ریلیف فراہم نہ کرنے کی وجہ سے بدظن ہو رہے ہیں۔ وزراء میٹنگ کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پالیسیوں میں جو مدد کر سکتی ہیں۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں سر فہرست مسائل میں شامل ہیں۔ دسمبر میں خوراک کی افراط زر اب بھی 5% کے قریب ہے، جو کہ مجموعی افراط زر سے کافی زائد ہے، جو کہ گزشتہ ماہ 3.4% تھی۔ کینیڈین وزیر صنعت فرانسوا فلپ شیمپئن نے کہا کہ کھانے کی قیمتوں میں استحکام جزوی طور پر مزید مسابقت کو متعارف کرانے پر منحصر ہوگا۔ صرف 5 کمپنیاں کینیڈا کی گروسری انڈسٹری کا 80% سے زیادہ حصہ رکھتی ہیں۔ شیمپئن نے کہا کہ وہ غیر ملکی گروسروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو اب زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کینیڈا نے اپنے مسابقتی قوانین میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا پچھلے سال کی ایڈجسٹمنٹ میں لیز پر پابندیوں کو محدود کرنے کی زیادہ صلاحیت شامل ہے، جو موجودہ گروسری اسٹورز کے قریب مسابقت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ فلسطین میں مغربی کنارے کے دورے سے واپس آنے والے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فلسطین میں مغربی کنارے کے دورے سے واپس آنے والے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مقبوضہ علاقوں سے پریشان کن مناظر سامنے آئے ہیں۔ لبرل ایم پی شفقت علی نے کہا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ فلسطین کے لوگ کس دور سے گزر رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بنیادی طور پر مسلسل ذلت اور مسلسل ذہنی اذیت ہے۔ وہ 3 NDP اور 2 لبرل ایم پیز کے گروپ میں شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ ہفتے اردن میں فلسطینی پناہ گزینوں کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں مسلم وکالت گروپوں کے مہمانوں کے طور پر ملاقاتیں کی۔ گزشتہ ہفتے کے سفر کے دوران ارکان پارلیمنٹ نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم جانے سے پہلے اردن میں حکام سے ملاقاتیں کی، جو وہ علاقے ہیں جن پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے۔ ایم پیز نے دیکھا جسے انہوں نے علیحدگی کے طور پر بیان کیا ان پالیسیوں کے ذریعے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا، جسے میڈیا اور انسانی حقوق کے گروپوں نے بھی دستاویز کیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی غیر انسانی ہونے کی اس سطح کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کا تصور کیا تھا۔ یہاں ایسی مایوسی ہے، حملے، جانی نقصان، کمیونٹی پر اثرات، ہر عمارت میں گولیوں کے سراغ تھے، ہر خاندان کے حالات، زندگی کو نقصان پہنچا تھا۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی فورسز اور فلسطینی شہریوں کے درمیان کشیدہ تبادلے کا مشاہدہ کیا جن میں نوجوان بھی شامل ہیں۔ کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن میں بھتہ خوری کے واقعات میں بھارت میں موجود جرائم پیشہ ور افراد کے نیٹ ورک کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن میں بھتہ خوری کے واقعات میں بھارت میں موجود جرائم پیشہ افراد کا نیٹ ورک کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایڈمنٹن پولیس نے انکشاف کیا کہ بھتہ خوری سمیت 27 جرائم کی منصوبہ سازی بھارت میں کی گئی اور ان کا ارتکاب ایڈمنٹن میں موجود شہریوں نے کیا۔ ایڈمنٹن پولیس عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ ممکنہ طور پر بھتہ خوری کے واقعات کی اطلاع دیں، کیونکہ افسران اس وقت 27 واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں جنہوں نے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کو متاثر کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ملزم کینیڈا سے فرار ہو چکا ہے۔ بھتہ خوری کی وارداتوں کے متاثرین میں تعمیراتی شعبے سے وابستہ کینیڈین شہری اور کاروباری افراد شامل ہیں۔ اس طرح کے ایک واقعے میں بھتہ نہ دینے پر زیر تعمیر گھروں کو آگ بھی لگائی گئی۔ کینیڈین حکام کے مطابق بھتہ خوری کی اسی نوعیت کے ایک معاملے کی تفتیش ٹورنٹو میں بھی ہو رہی ہے۔ پولیس نے تصدیق کی کہ وہ بھتہ خوری کے کم از کم 18 مشتبہ کیسز کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ بڑی رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے کاروباری مالکان سے رابطہ کرتے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ بعض صورتوں میں وہ متاثرہ شخص کی ذاتی معلومات جیسے کہ خاندان کے افراد، گاڑیاں اور طرز زندگی کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ایڈمنٹن پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں نے مزید پیسوں کے لیے فالو اپ مطالبات کیے ہیں جس کے نتیجے میں تشدد اور فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔
اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری ہیں۔ شمالی و جنوبی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 178 فلسطینی شہید، 293 زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 25,105 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری ہیں۔ شمالی و جنوبی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 178 فلسطینی شہید، 293 زخمی ہوئے، جس کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 25,105 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ صہیونی فوج کی ہیبرون، جنین اور مقبوضہ بیت المقدس میں چھاپوں کے دوران متعدد شہری گرفتار کیے گئے۔ صہیونی فوج کی جانب سے خان یونس میں بمباری سے بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ ہے، جبکہ الشفا اور ناصر اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 62,000 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں فلسطین اسلامک جہاد نے صہیونی فورسز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ القدس بریگیڈز نے دعویٰ کیا کہ جنگجوؤں نے بوریج کیمپ کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی فوجی جہنم وصل کر دیے۔ حملے میں متعدد صہیونی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ میڈیا رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ غزہ میں 22 لاکھ افراد کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے باعث کیمپوں، اسپتالوں، اسکولوں اور سڑکوں میں موجود لاکھوں بے گھر فلسطینی خوراک اور دواؤں کی شدید قلت کے باعث وباؤں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کی جنگ بندی کے مطالبے کو پھر مسترد کر دیا۔ تاہم یرغمالیوں کی رہائی میں حکومتی ناکامی پر تل ابیب میں ہزاروں افراد نے نتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں اسرائیل نے ڈرون حملہ کیا، جس سے حزب اللہ کے 2 ارکان شہید ہو گئے۔ دری اثنا بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جہازوں نے اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں کے اعلانات شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ میں طوفانی برف باری، سرد موسم اور اس دوران ہونے والے حادثات سے اموات کی تعداد 90 تک پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں طوفانی برف باری، سرد موسم اور اس دوران ہونے والے حادثات سے اموات کی تعداد 90 تک پہنچ گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صرف 2 ریاستوں اوریگون اور ٹینیسی میں 41 اموات ریکارڈ کی گئیں، جہاں شدید برفانی طوفانوں کے بعد ہنگامی حالت نافذ ہے۔ برفانی طوفانوں نے بجلی کی ترسیل کے نظام کو بری طرح متاثر کیا اور ملک کے طول و عرض میں لاکھوں افراد کو بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں سردی کی شدید لہر رواں ہفتے کے وسط تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اوریگون اور ٹینیسی کے علاوہ الینوائے، پنسلوانیا، مسیسپی، واشنگٹن، کینٹکی، وسکونسن، نیو یارک، نیو جرسی اور دیگر ریاستوں میں بھی اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اوریگون کے علاقے پورٹ لینڈ میں تیز ہواؤں کے باعث بجلی کی لائن کی ایک تار ایک گاڑی پر جا گری، جس میں سوار 3 افراد بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ واقعے میں گاڑی میں سوار ایک بچہ محفوظ رہا۔ کینٹکی میں 5 اور الینوائے میں 4 ٹریفک حادثات میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی۔ سیاٹل میں 4 دنوں کے دوران 5 بے گھر افراد کی موت واقع ہوئی۔ ریاست مسیسپی میں انتہائی ضرورت کے تحت گاڑی لے کر سڑک پر سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ریاست کے کالجز اور یونیورسٹیز میں موسم سرما کی تعطیلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان حالات کے درمیان ریاست مسیسپی کے دارالحکومت جیکسن میں پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی اور میمفس کے علاقے میں پانی کی فراہمی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ علاوہ ازیں اتوار کی سپہر تک اوریگون میں تقریباً 10,000، شمالی کیرولینا میں 8,000، کیلیفورنیا میں 7,000 اور کینٹکی میں 4,300 افراد کو بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید برف باری کے بعد رواں ہفتے کے اختتام پر گرم ہوا اور بارش مڈ ویسٹ اور شمال مشرقی امریکہ کے کچھ حصوں میں سیلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔